السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، سامعین ذی احترام، آج کا یہ اجلاس تعمیر مدرسہ کی تکمیل اور استقبال رمضان کے عنوان پر یہاں پہنچنے کے بعد علم واقع منعقد کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کے دو مقامات سے کچھ حصہ آپ کو سنایا گیا۔ پہلے حصے میں اپنی اولاد کے بارے میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کا تذکرہ ہے، اس بات پر مشتمل کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کس رخ پر ڈالا تھا، کیا فکر ان کے دل و دماغ میں بھری تھی، ان کے دین کے بارے میں کس درجے وہ فکر مند تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر اس کے اوپر والی آیت میں ہے۔
کہ اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے الدین کو چنا ہے۔ تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہاری یہ زندگی اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی رہنی چاہیے، اور موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے۔ پھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ پرستش کس کی کرو گے؟ کس کے آگے جبین نیاز خم کرو گے؟ کس کی بندگی میں زندگی گزارو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے آبا کا جو معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، یعنی الہ واحد کی، اور ہم اسی کے آگے جھکے ہوئے رہیں گے۔ کس کی فکر بتائی جا رہی ہے، کس کے سلسلے میں بتائی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ فکر ہے انبیاء کرام کی، وہ انبیاء کی فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں، جو فکر ماں باپ کو سب سے زیادہ اپنے اولاد کے تئیں کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے منشے کے مطابق زندگی گزارے، ان کی زندگی دین اسلام پر ہو، ان کا خاتمہ دین اسلام پر ہو، یہ فکر انہوں نے کی۔ اور یہی فکر کرنے کا حکم سارے ایمان والوں کو اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے متعلقین کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور یہ دونوں کام اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور ان کی مرضی کے خلاف کیا ہے اس کا علم نہ ہو جائے، اور وہ علم ہوگا اللہ کی کتاب کی تعلیم سے، وہ علم ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، ہدایات سے، ارشادات سے۔ اس لیے ہر مسلمان کو سب سے زیادہ فکر اس کی کرنی ہے۔ باقی جو جسم کی فکر ہے، جسمانی تقاضوں کی فکر ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل جو فکر کرنی ہے وہ یہ ہے۔ لیکن آج یہ فکر امت کے اندر سے نکل گئی کہ ان کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے، ان کی وابستگی نبی علیہ السلام سے قائم رہے، ان کے دل میں ایمان و یقین کی دولت ہو، ان کے اندرون میں ایمانی صفات ہوں، ان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔
ان کی زندگی میں فکر آخرت ہو، ان کی زندگی میں پیدا کیے جانے کے مقصد کی تکمیل ہو، یہ فکر آج نکل گئی۔ ساری فکر اب جسم اور جسم کے تقاضوں کی طرف ہو گئی، حالانکہ جسم ایک عارضی ہے اور اس کی حیثیت سواری جیسی ہے۔ جملے اچھا یاد رکھنا، جسم عارضی ہے، جسم کی حیثیت سواری جیسی ہے۔ اس میں جو رہنے والی شخصیت ہے وہ اس کا سوار ہے۔ سواری کو بھی کھلانا ہے مگر سوار کو بھوکا رکھ کے نہیں۔ سواری کو بھی کھلائیے پلائیے مگر سوار کو مت بھول جائیے۔ سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک صاحب نے ایک صاحب کو دعوت دی۔ وہ صاحب گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، دروازے پر پہنچ کر آواز دی کہ آپ نے دعوت دی تھی، حاضر ہو گیا ہوں آپ کے دروازے پر۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور گھوڑے کو اندر لے کے چلے گئے۔ جو گھوڑے پہ آئے تھے باہر کھڑے ہوئے، گھوڑے کو لے جا کے خوب گھاس کھلائے، بنولے کھلائے، تیل کی مالش والش کرے، پانی پلائے۔ شکم سیر ہو جانے کے بعد باہر لے کے آگے کہنے لگے اب آپ جا سکتے ہیں۔ اتنا سمجھدار آدمی کہیں ہم نے دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو جسم ہے یہ سواری ہے کہ سوار ہے؟ سوچنا ہے اس چیز کو۔ عام طور پر کہا کرتا ہوں میں جب کسی کے بارے میں بولوں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے میں اپنے ہی اوپر اس کو بطور مثال کے سناتا ہوں کہ اس وقت میں یہاں کرسی پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، ہمارے جگری دوست آ گئے۔ جگری دوست پہچانتے؟ نہیں پہچانتے؟ جگری دوست کہتے ہیں ملک الموت کو۔ جی، موت کا فرشتہ آ گیا۔ ان کو میں جگری دوست اس واسطے کہتا ہوں کہ ان کو اتنی محبت ہے ہر ایک سے کہ ملے بغیر نہیں رہتے، وہ کسی سے ملے بغیر نہیں رہتے، اتنے جگری، اتنا تعلق ہے ان کو ہر ایک سے، اس واسطے ان کو کہتا ہوں جگری دوست۔ وہ جگری دوست آ گئے اور کہا کہ چلیے چلنا ہے آپ کو۔ اندر سے روح نکال لیے اور میرا ڈھانچہ یہیں کرسی پر ہے۔ کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دیتا، لوگ ڈرتے ہیں سنا۔ بھئی جب جانے کا ٹائم آئے گا تو تب تو جانا ہی ہے نا، خالی تذکرے سے تھوڑا ہی کوئی چلا جاتا ہے۔ پھر بھی دوسروں کی مثال نہیں بیان کرتا، اپنی ہی سناتا ہوں۔ میرے پاس ملک الموت ہے، میری جان نکال لی، میرا ڈھانچہ یہی ہے۔ ساروں کی زبان پہ ہوتا، اچھے خاصے مول صاحب آئے تھے، آئے اسٹیج پہ چڑھے، بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، بیان کرنا بھی شروع کر دیے، لیکن اچانک چلے گئے۔ کون گئے؟ یہ تو یہی ہے نا سراپا، پورا ڈھانچہ پورا یہی ہے، لیکن سب کی زبان پر ہے انہوں چلے گئے، انہوں چلے گئے، انہوں چلے گئے۔ کون گئے؟ اگر وہ صاحب جو جانے والے ہیں یہی ہوتے تو یہ باڈی ہی نہیں رہتی تھی۔ اس میں ایک سوار تھا، وہ چلا گیا، سواری رہ گئی۔
مثال سمجھ میں آئی؟ تو سواری کو کھلانا ہے، اور کیا سوار کو بھول جانا ہے؟ اب یہ سواری کے لیے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، پھل پھلاری بھی ہے، جوس بھی ہیں، اس کے آرام کے لیے تکیے بھی ہیں، گدے بھی ہیں، بستر بھی ہے، پلنگ بھی ہے، مسیری بھی ہے، مکان بھی ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں کاہ کے لیے ہیں، صرف سواری کے لیے۔ لیکن سوار کی غذا کیا ہے؟ سوار کا پانی کیا ہے؟ سوار کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا ہے اس پر؟ اس کو سمجھانے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دیکھو، جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے ساری ضرورتیں مٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ روح مٹی سے نہیں بنی ہے، روح اللہ کے امر سے بنی ہے، اللہ کے حکم سے بنی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اللہ کے احکام ہیں۔ روح کی غذا اللہ کے احکام ہیں، ایمان ہے، یقین ہے، تقوی ہے، خوف الہی ہے، رجاء الہی ہے، رضا الہی ہے، اخلاص ہے، تواضع ہے، صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، قناعت ہے، حقوق کا پاس و لحاظ ہے، حسن اخلاق ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور یہ روح کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ روح کہاں ملے گی؟ یہ زندگی کہاں سے میسر آئے گی؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کی بات مان لو، پیغمبر علیہ السلام کی بات مان لو جب وہ تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے، جو تمہیں حیات دے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن و سنت ہے، وہ تو دین و شریعت ہے، وہ اسلام و ایمان ہے۔ اس لیے ہر آنے والا ساتھی، اگرچہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، مگر تھوڑے ہوں مگر کام کے ہوں، بات لے کے چلے جائیں تو بہت بڑا جلسہ ہے۔ ہماری کمیٹی کے ایک صاحب تھے، ان کو ایک ہی بیٹا تھا، اور بہت کو بہت سارے بیٹے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، صاحب ایک ہے مگر 10 کے برابر، بڑے فخر سے بولتے تھے۔ ایسے ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تھوڑے ہیں مگر ہزاروں کے برابر ہوں۔ اگر یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں گے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، دینی تعلیم، دینی تربیت، ایمان و یقین کی دولت، اخلاص والی نیت، اسلامی اخلاق والا حسن، اگر یہ پیدا کریں گے تو یہ ہے کام کے افراد۔ اس کے لیے علماء کرام مساجد میں بھی توجہ دلا رہے ہیں، مدارس تو اسی لیے قائم کر رہے ہیں، مشائخ طریقت مجالس میں یہی سنا رہے ہیں، بے شمار مصنفین اہل اسلام کے اسی پر لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ فکر نہیں ہے، صرف سواری کے بارے میں فکر ہو گئی، کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، غذا اچھی ہو، مکان اچھا ہو۔ یہ فکر نہیں کیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فکر بھی کیجئے، لیکن اس کے حساب سے کیجئے، اور جو فکر دوسری کرنی ہے اس کے حساب سے کیجئے۔ چھوٹا مسئلہ ہے، تھوڑی توجہ کافی، بڑا مسئلہ ہے، بڑی توجہ چاہیے۔
لیکن آج یہ فکر ہی ختم ہو گئی۔ 95% مسلمانوں میں سے، عام انسانوں کا تو حساب ہے نا کتاب۔ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں مدرسے سے متعلق آپ حضرات نے دلچسپی لی، اور ماشاءاللہ مدرسے کی تعمیر ہوئی، اور رمضان کے بعد میں آغاز ہوگا باقاعدہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اس سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھول جانا ہے۔ ان کو باقاعدہ تعلیم کے لیے چھوڑیں گے ہم، جزو وقتی، ان کو فل ٹائم چھوڑ دو، اپنے کو پارٹ ٹائم یہ کام میں لگاؤ، صبح میں تھوڑا ٹائم، شام میں تھوڑا ٹائم جا کے سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب ذمہ داریاں بہت ہیں آپ پر، کمانا آپ کی ذمہ داری ہے، بال بچے ہیں آپ کے، گھریلو مسائل ہیں، ملازمتیں ہیں، کاروبار ہے۔ ایسی صورت میں فل ٹائم تو نہیں دے سکتے، مگر جزوی وقت دے سکتے ہیں، اور دے رہے ہیں آج بہت سارے لوگ۔ ایک مدرسے میں گیا میں، سالانہ جلسہ تھا، حافظ بچوں کی دستار بندی تھی، ان سب کو ہمارے ہاتھ سے انعام دلا رہے تھے۔ کیا تھا انعام؟ ہر حافظ بچے کو ایک سائیکل دی جا رہی تھی، کم عمر بچے تھے۔ اخیر میں ایک اعلان ہوا کہ اب ایک ایسے طالب علم کو، حافظ قرآن کو انعام دیا جائے گا جنہیں بجائے سائیکل کے سائیکل موٹر دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا کون سا طالب علم ہے کہ سب کو تو سائیکل ملی، اسے سائیکل موٹر مل گئی۔ ان کو آواز دی گئی تو مجمع میں سے اٹھ کے آئے، تو 55 سال 60 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب انہوں نے وظیفے کے بعد حفظ قرآن شروع کیا اور اب حافظ قرآن بن گئے۔ یہاں آپ کے حیدرآباد میں، کہیں دور سمجھیں گے آپ، تو کیا چھوٹا اور کیا بڑا، علم کے حاصل کرنے میں تو سب ضرورت مند ہیں۔ مجھے بتائیے، صفہ پر آ کر، صفہ چبوترے پر آ کر، مسجد نبوی سے لگی ہوئی تعلیم گاہ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرنے والے چھوٹے لوگ، بچے تھے کہ بڑے لوگ تھے؟ سب کے سب بڑے تھے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے بعد جب مدرسہ باقاعدہ شروع ہوگا تو اپنے بچوں کو باقاعدہ شریک کیجئے، اور خود بھی تھوڑا بہت تعلیم حاصل کرنے کا نظام بنا لیجئے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ہم سب کی اس میں دلچسپیاں ہونی چاہیے۔ اور یہ سوچو مت کہ وہ پڑھیں گے تو پھر بچوں کا یہاں کا کیسا ہوگا، یہ سوچنا چھوڑ دیجئے، اس واسطے کہ پیدا کرنے والا ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری بھی لے لیا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی ذی نفس سانس لینے والا زمین میں ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی، سب کی ذمہ داری لے لی۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نعتیہ اشعار آپ نے ابھی سلام والی نظم کے بعد ناظم جلسہ سے سنے، وہ فرمایا کرتے تھے، اگر آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین لوہے کی ہو جائے، ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برسے، تب بھی مجھے کھانے کی فکر نہیں، اس لیے کہ کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، تصور غلط ہے۔ ہاں فرق ہے،
ایک ہے ضرورت پورا ہونا اور ایک ہے چاہت پوری ہونا، خواہش پوری ہونا۔ ضرورت تھوڑی ہے، خواہش بہت ہے۔ ضرورت تو ایک روٹی پیالی بھر دال سے بھی پوری ہو جاتی، خواہش مرغی سے بھی پوری نہیں ہو رہی، کوفتوں سے بھی پوری نہیں ہو رہی، کباب سے بھی پوری نہیں ہو رہی، شامی سے بھی پوری نہیں ہو رہی، بریانی سے بھی پوری نہیں ہو رہی، مندی سے بھی پوری نہیں ہو رہی، بخاری سے بھی پوری نہیں ہو رہی۔ لباس ہے بھئی 500 کے لباس سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی، 5000 کا لباس خواہش پوری نہیں ہوتی، 10,000 کا لباس ہے خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایک دکاندار سے پوچھا میں، یہ شادی بڑی دکان تھی ان کی کپڑوں کی، کہنا یہ سب ایک ایک ساڑی 1,00,000 روپے، یہ تو خواہش ہے نا، ایک وقت پہننے کا جوڑا ہے 1,00,000 روپے کا ہے۔ اور آج کل تو جیسے ہمارے حکمران ہیں، حالت پبلک کی بھی ویسی ہے، لاکھوں کا سوٹ پہن رہے ہیں ہمارے حکمران۔ تو یہ خواہشیں ہیں، یہ ضرورتیں نہیں ہیں۔ ضرورت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لے رکھی، اور جس قدر زیادہ نعمتیں ملیں گی حساب بھی اتنا ہی زیادہ رہیں گا، وہ ذہن میں رکھنا۔ بعض روایات کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے کم دیے پر راضی رہے گا، اللہ اس کے کم کیے پر راضی رہے گا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں رہے گا تو ہماری جانب سے کیے ہوئے سے بھی اللہ راضی نہیں رہے گا۔ تو کہتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ کہتے پھر یہ بھی کر اور یہ بھی کر اور یہ بھی کر۔ خیر ایک ہی عنوان پر بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے دوسرے پروگرام میں جانا ہے، تو چلتے چلتے یہاں پروگرام پر حاضری ہوئی آپ کی۔ دوسری چیز ہے بھائیو، استقبال رمضان۔ دیکھو جیسا آنے والا ہوتا ہے تیاری وہی حساب سے کرنا چاہیے۔ آنے والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کر لینے کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ تو آنے والا جیسا ہے ویسا ہی اس کا استقبال کرنا۔ آنے والا دنیا دار ہے، آپ اس کے حساب سے تیاری کریں، لیکن آنے والا کوئی نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کے حساب سے آپ تیاری کریں۔ جیسا آنے والا ہوتا ہے تیاری وہ حساب سے کرنا۔ آنے والا مہینہ پرہیزگاری سکھانے آ رہا، اور ہم لوگ آنے والے مہینے کی تیاری بد پرہیزی سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل الٹا معاملہ ہے۔ آنے والا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا، اور ہم لوگ سامانوں کے جمانے کا کر رہے ہیں۔ آنے والا مہینہ روزے کے اہتمام کا، ہم لوگ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رحمتیں جو ملیں گی وہ رحمتیں پاکیزہ دل کو ملیں گی، اس لیے صحیح تیاری یہ ہے، صحیح استقبال یہ ہے کہ آنے سے پہلے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، میرا برتن صاف ستھرا ہو جس میں رحمتیں آ سکیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، بچے مٹی میں کھیل رہے تھے، گلاس لے کے پیالی لے کے بچے مٹی میں کھیل رہے ہیں، مٹی اس میں ڈال رہے ہیں، اس کو بھر رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں، اس میں کچرا بھی آ رہا، کوڑا بھی آ رہا، گرد بھی آ رہا۔ کھیلتے کھیلتے بچے کو بھوک لگی، وہ گلاس لے آ کے اماں کو اسی حالت میں دیا، دیکھے بولا کہ اماں بھوک بہت لگی ہے، اس میں ذرا دودھ ڈال دی۔
بیٹا اسی عورت کا ہے، بچہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، ماں کو اپنے بچے سے بے حد محبت ہے، لیکن بچے سے کہتی ہے اس میں نہیں ڈالوں گی، پہلے اس کو لے جا کے دھو کے لا، پھر اس میں دودھ ڈالو۔ اچھی چیز گندی جگہ نہیں ڈالی جاتی، اچھی چیز، پاکیزہ چیز گندی جگہ نہیں ڈالی جاتی۔ اب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں ظاہر ہے کہ قلب میں آئیں گی، اگر قلب گندا ہوگا تو کیسے آئیں گی؟ اس لیے اصل تیاری یہ ہے کہ آدمی توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، آئندہ زندگی کو پاکیزہ بنانے کے نیت سے اور جذبے سے ایک دم صاف ستھرا ہو کر بیٹھ جائے۔ ایک تیاری تو یہ کرنے کی، دوسری تیاری یہ کرنی ہے کہ بھئی سال کے 11 مہینے زیادہ تر مشغولی ہماری صرف دنیا کمانے میں لگی رہی، کم از کم اس مہینے میں ایسی ترتیب بنا لو، جیسے آج کل لوگ سال بھر ملازمت کر رہے، تیاری کر رہے، یہ چھٹی نہ لوں، وہ چھٹی نہ لوں، وہ چھٹی نہ لوں، ایک ساتھ چھٹی لوں تاکہ گوا کا، کشمیر کا، دبئی کا، ابو ظبی کا، ادھر کا ادھر کا چکر مار سکوں، گھوم پھر کے آ سکوں۔ ایک مہینہ خالی کر لے رہا ہے اس مقصد سے، 15-20 مہینے دن خالی کر لے رہا ہے اس مقصد سے۔ بھائی رمضان المبارک کی تیاری کچھ ایسی کرنی چاہیے، 11 مہینے تو زیادہ تر مشغولی دنیا کمانے میں ہی رہی، کم از کم اس مہینے میں میرا زیادہ سے زیادہ وقت نیک کاموں میں، نیک اعمال میں، نمازوں میں، تلاوت میں، دعا میں، استغفار میں، درود شریف کی کثرت میں، روزوں کے اہتمام میں، سحر اور افطار میں سنتوں کی رعایت میں، قیام اللیل میں، تہجد میں، اس میں میرا وقت زیادہ گزرے، یہ تیاری کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری تیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزوں کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، پرہیزگاری کا پیدا ہونا، فائدہ بتایا اس کا۔ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، گناہوں سے اجتناب کرنے والا بنے، اس کے لیے عادت ابھی سے ڈالنا چاہیے، ورنہ عین وقت پہ بچنا چاہیں گے تو بچنا مشکل ہو جائیں گے۔ ابھی سے یہ تیاری کر لیجئے۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ صبح اٹھتے ہی نیت کرتے تھے، اے اللہ آج کا دن ایسا گزار دے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آج کا دن ایسا گزار دے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم پورے رمضان کے واسطے یہ ارادہ کر لیں کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس واسطے کہ اگر پرہیز نہیں ہوتا تو دوا فائدہ نہیں دیتی۔ شوگر تھی ایک صاحب کو، سختی سے منع کر دیا ڈاکٹر صاحب، میٹھا کسی قسم کا نہیں، دوا لے لی، 15 دن کے بعد میں پھر گئے، جیسی کی ویسی سے بلکہ تھوڑی بڑی ہوئی، دوا نہیں کھائے، دوا تو کہہ رہا ہوں برا، پھر کیسا بڑھ گئی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، میٹھے سے بچے تھے نہیں بچے تھے؟ بولا صاحب میٹھے سے کے بغیر تو میرا کام چلتا ہی نہیں، دوا بھی چل رہی، بد پرہیزی بھی چل رہی، ایسے ہی روزہ بھی رکھ لے رہے، تراویح بھی پڑھ لے رہے، مگر گناہوں سے بچنے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ اسی شہر کے ایک محلے میں نوجوان بچے روزے کی حالت میں پتے کھیلتے بیٹھے تھے، ان کا ایک دوست آ کے میرے کو بولا صاحب رمضان میں یہ بچے پتے کھیل رہے ہیں، وہ جا کے بولے کہتے ہوں کیا
ارے میاں رمضان میں روزے میں یہ کیا کر لیتے بیٹھے ہوئے؟ بولے تو بچوں نے کہا ارے بھائی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس واسطے ہم لوگ ٹائم کاٹ رہے ہیں، ہم لوگ ٹائم کاٹ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وہ بچہ آگے مجھے یہ خبر دیا تو میں وہ بچے کو بولا جا کے دوستوں سے بولو ٹائم نہیں کاٹ رہے ہیں، روزہ کاٹ دے رہے، تمہارا روزہ ہی کٹ جائے۔ عجیب و غریب قسم کی بے شعوری ہے لوگوں۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ٹیلی ویژن بند کر دیتے اور اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈال دیتے، پہلا کام وہی ہے۔ اس کے بعد جو ہی اطلاع ملتی عید کا چاند نظر آ گیا تو پہلا کام شٹر ہٹانے کا۔ بھائی پوری زندگی پرہیزگاری والی بن جائے، اس مقصد سے ماہ رمضان المبارک میں روزوں والا حکم ہے، اور اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ عبادت میں زیادہ مشغول رہو تاکہ مزاج بن جائے اس کا۔ تو گناہ سے بچنا، ابھی سے اس کا اہتمام کرنا۔ چند سال پہلے گلبرگہ جانا ہوا تھا، جو ہی اعلان ہوا حج کو جانے کا، ایک صاحب درخواست ڈال دیے، درخواست ڈال دینے کے بعد ابھی 3-4 مہینے ہیں جانے کو۔ ان کے بارے میں وہاں کے بلانے والے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ صاحب ان کو فلاں خراب عادت تھی، ابھی سے چھوڑ دیے، ادھر درخواست دیے ادھر چھوڑ دیے۔ کوئی ان سے پوچھے تھے ابھی سے کہیں بھی چھوڑے میاں، ابھی 4 مہینے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ابھی سے اس واسطے چھوڑ دیا میں کہ وہاں جانے کے بعد میں یہ گناہ مجھ سے نہ ہو، اس واسطے کہ جانے تک کرتا رہا تو پھر وہاں جانے کے بعد میں ایک دم سے چھوڑ دینا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے بھائی رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال جو ہے بہت پہلے سے اپنے آپ کو نیکیوں میں، نیک اعمال میں، حسن اخلاق میں اور اللہ سے لو لگائے رکھنے میں، عبادات میں، تلاوت میں، استغفار میں، درود میں، ابھی سے آدمی کو لگا لینا چاہیے۔ اگر یہ 3-4 باتیں ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک صحیح گزر سکے گا، اور یہی حقیقی تیاری ہے۔ ورنہ ہر رمضان میں پرانے برتن چھوڑ دے رہے ہیں، نئے برتن لا لے رہے ہیں، پرانے کپڑے چھوڑ دے رہے ہیں، نئے کپڑے لا رہے ہیں۔ رمضان کے اخیر عشرے میں خریدنے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب اخیر عشرے میں نہیں گئے، 15 تاریخ سے پہلے گئے تو دکان والا بول رہا کرتا آخری عشرے میں آؤ نیا اسٹاک آتا۔ آخری عشرہ خالص اللہ سے لو لگائے رکھنے کا۔ بازار میں وہی لوگ موجود ہیں، بھرا پڑا ہے بازار، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی پھر وہی مشغولی رہی۔ ارے بھائی کپڑے تو سال کے 12 مہینے مل سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تو سال کے 12 مہینے مل سکتے ہیں، گھر کی ضروریات کا ساز و سامان تو سال کے 12 مہینے مل سکتا ہے۔ رمضان میں اس میں لگنے کا کیا مسئلہ؟ تو اس لیے بھائیو، رمضان المبارک کی مناسبت سے یا استقبال رمضان کے عنوان کی وجہ سے میں نے یہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، کیونکہ وہاں مجھے 9 بجے حاضر ہونا تھا، جہاں کے لیے میرا اصلاً وقت لیا گیا تھا۔ یہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ صاحب آپ وہاں کے لیے آ رہے ہیں، ذرا سا یہاں سے ہوتے ہوئے چلے جائیے، تو حاضر ہو گیا۔ اگر اتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ جی سنائے بغیر چلا جاؤں یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوا، اس لیے میں نے 2 قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تعلیم القرآن سے متعلق جو رمضان المبارک میں اترا، اور دوسرے رمضان المبارک سے متعلق جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دونوں چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بھائی پیچھے ہٹاؤ بیٹا. الحمدللہ آپ حضرات حضرت کی بات پوری توجہ سے سن رہے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو